چھوڑو انہیں. جھگڑا یہاں پہ شروع ہو گیا. جھگڑے کی وجہ کیا تھی؟ وہ کہتے تھے انہیں کیوں چھڑوا رہا ہے؟ فرمایا انہیں چھوڑنا پڑے گا. یہ کوئی اسلام نہیں ہے کہ سچے کو بھی مانو جھوٹے کو بھی مانو. انہیں چھوڑو, اسے مانو. اب کہو گے لا الہ الا اللہ تو ٹھیک ہے. لا الہ الا اللہ مان چکے تھے, محمد رسول اللہ پڑھ چکے تھے, وہ سامنے آتا نہیں تھا. اللہ تو سامنے نہیں آیا نا. اپنی توحید منوانے کے لیے تو وہ اترا ہی نہیں. اپنی توحید منوانے کے لیے وہ نہیں اترا. وہ سامنے نہیں آیا. رسول کو اس نے تلوار نہیں اٹھانے دی. میں دشمنی پڑھنے لگا ہوں علی ولی اللہ کی. آج موضوع نکھرے گا اور اس کے اگلی مدرسوں میں ہم جائیں گے ولایت علی کی طرف. آج وجہ پڑھنے لگا ہوں. وجہ کیا ہے؟ آخر کسی بھی جگہ پہ دشمنیاں چلتی 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 بہت درینہ دشمنیاں ہو جائے نا, جو پنجاب کے مزاج بیٹھے ہوئے ہیں, تو پھر لوگ کہتے ہیں یار سب سے پہلے لیکن دشمنی شروع کہاں سے ہوئی؟ کیا ہوا ہے؟ کس وجہ سے یہ سارے جھگڑے نسل در نسل منتقل ہوتے؟ تو پھر کوئی کہتا ہے کہ ان کا جو پردادا تھا نا, ان کی فلاں کے ساتھ دشمنی تھی. آج علی ولی اللہ کی دشمنی گھر گھر آ گئی ہے. آج بھائی بھائی سے نہیں بول رہا. آج ادارے بدل گئے. آج ایک دوسرے کو کافر کہنے کی نوبت آ گئی. دیکھو دشمنی کی وجہ کیا ہے. وجہ پڑھوں گا اور یوں نکل جاؤں گا تمہارے درمیان سے کہ علی ولی اللہ کی دشمنی کی وجہ کیا ہے. دشمنی کی وجہ یہ تھی وہ سامنے آتا نہیں تھا. اور رسول کو اس نے کہا تھا کہ تو نے کسی کو نہیں مارنا, تو نے تلوار نہیں اٹھانی, تو نے گھوڑے میں زین نہیں رکھنی, تو نے لڑنا ہی نہیں. اور ان سے لا الہ بھی بنوا, محمد رسول اللہ بھی بنوا. اچھا, عربوں کا یہ مزاج تھا کہ وہ معجزات دے کے مان ہی رہے تھے, اختیارات دے کے مان ہی رہے تھے. نبی بار بار معجزے دکھائی جائے وہ کہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. نبی نے اتنے معجزے دکھائے کہ کتابیں کہتی ہیں 2000 سے زیادہ معجزات نبی نے مکے میں رہ کے دکھائے. انہوں نے نہیں ماننا تھا, نہیں ماننا. انہوں نے کہا نہ لا الہ کہیں گے نہ محمد رسول اللہ کہیں گے. فرمایا میرے اللہ یہ تجھے بھی نہیں مان رہے, مجھے بھی نہیں مان رہے. فرمایا اب میں منواتا ہوں, انہیں بدر میں بلا. یہ بدر کے کنویں میں آئے, اس نے علی کو تلوار دے کے بھیج دیا. یہ احد کی پہاڑی میں آئے, اس نے پھر علی کو بھیج دیا. یہ خندق کی کھائی میں آئے, اس نے پھر علی کو بھیج دیا. یہ خیبر کے قلعے میں چھپے, اس نے پھر علی کو بھیج دیا. اس کے دشمن بھی علی مارتا رہا. نہیں رائتی نے جب بات سمجھ میں آیا تو پھر بول رہا لا الہ کے دشمن بھی علی مارتا رہا, محمد رسول اللہ کے دشمن بھی علی مارتا رہا. بندوں نے علی کے ڈر سے کلمہ تو پڑھ لیا, لا الہ بھی کہہ دیا, محمد رسول اللہ بھی کہہ دیا. کیوں؟ علی کی تلوار گردن میں تھی, موت سامنے نظر آ رہی تھی. انہوں نے لا الہ بھی پڑھ لیا, محمد رسول اللہ بھی پڑھ لیا. لیکن جب غدیر میں اللہ اور محمد نے مشترکہ طور پہ کہا کہ اب علی کے ولی اللہ پڑھو, تو انہوں نے کہا ہم لا الہ تو پڑھ سکتے ہیں, محمد رسول اللہ تو پڑھ سکتے ہیں, علی کے ولی اللہ بھی پڑھیں گے. کیوں نہیں پڑھیں گے؟ کوئی کہتا میرا باپ مارا ہے, کوئی کہتا علی نے میرا دادا مارا ہے, کوئی کہتا علی نے میرا بھائی مارا ہے. تو آپ کو پتا چلا جن کے باپ دادے علی نے مارے ہوں وہ علی ولی اللہ نہیں. دشمنی کرتے تو کس بات کی کرتے کہ یا تو نقصان تھا لیکن بظاہر تو اللہ نہیں آیا تھا نا. تو جب اللہ نے ان کا بظاہر نقصان ہی نہیں کیا تو وہ اللہ سے دشمنی کیوں کرتے؟ نبی نے جب ان کا مارا کوئی نہیں تو یہ نبی سے دشمنی کیوں کرتے؟ اس کی دشمنی بھی علی نے لے لی, اس کی دشمنی بھی علی نے لے لی. لا الہ کے منکر بھی علی مارتا رہا, محمد رسول اللہ کے دشمن بھی علی مارتا رہا. کلمہ اللہ کا پھیلتا گیا, دشمنی علی کی بڑھتی گئی. لا الہ پھیلتا گیا, اس ملک میں بھی لا الہ چلا گیا, انہوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا, انہوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا. یہ جو اسلام پھیل رہا تھا, جو بظاہر کلمہ پڑھ رہے تھے,
یہ کلمہ بھی پھیل رہا تھا اور علی کی دشمنی بھی پھیل رہی تھی. علی کی دشمنی مکہ سے نکلی، مدینہ سے نکلی اور کہاں کہاں تک پہنچ گئی، کن کن خطوں تک پہنچ گئی. وجہ کیونکہ ہر کسی کا نقصان علی نے کیا تھا. خدا نے جب کہا، خدا نے کہا کہ اب علی کی ولایت اس لیے بنوائیں گے کہ میری ولایت بچی ہے تو علی کی وجہ سے، رسول کی ولایت بچی ہے تو علی کی وجہ سے. اختیار اللہ کے پاس بھی ہے اور وہی اختیار رسول کے پاس بھی ہے. رسول کے پاس بھی اختیار ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم صرف ولایت علی کے قائل ہیں. ولایت علی سے پہلے ولایت محمدی ہے. محمد کے پاس بھی وہ اختیار ہے، میرے رسول کے پاس بھی وہ اختیار ہے جو اللہ اور علی کے پاس اختیار ہے. رسول کے پاس کیسا اختیار ہے؟ بہت مشہور واقعہ. عبداللہ ابن ابی نماز پڑھ رہا تھا، رسول نے اسے حالت نماز میں بلایا، اسے نماز کو نہیں توڑا. رسول نے پھر بلایا، اسے نہیں توڑا. رسول نے پھر بلایا، وہ نماز مکمل کر کے رسول کے پاس آئے. لبیک یا رسول اللہ. فرمایا پہلی آواز پہ کیوں نہیں آیا؟ فرمایا اللہ کی نماز پڑھ رہا تھا. فرمایا اللہ بتایا کس نے تھا؟ میں اختیار پڑھنے لگا ہوں. یہ واقعہ آپ نے سنا ہوا، میں اختیار پڑھنے لگا. اس نے کہا یا رسول اللہ پھر کیا کرنا چاہیے تھا؟ فرمایا حجت جب بھی بلائے، نبی جب بھی بلائے جس بھی حالت میں ہو آ جاؤ. کہنے لگا اگر نماز پڑھ رہے ہو تو فرمایا توڑ دیتے. نماز ہے اطاعت پروردگار کا نام، حجت بھی اطاعت پروردگار کا نام ہے. جب میں بلا رہا تھا تو پھر توڑ دیتے. یا رسول اللہ یہ آپ نے واقعہ کیوں سمجھایا؟ فرمائیے صرف میں نے اپنی ولایت نہیں منوائی، میں نے ہر ایک کی ولایت منوا لی ہے. میرے بعد میرے جتنے بھی بیٹے آئیں گے میں ان کی ولایت منوا رہا ہوں. میں نے یہ نہیں کہا کہ محمد رسول اللہ بلائے، میں نے فرمایا جب بھی حجت بلائے جس بھی حالت میں ہو، جس بھی حالت میں ہو، جس بھی حالت میں ہو، تو تمہیں اپنی عبادت روکنی چاہیے. پہلے حجت کی اطاعت میں آنا چاہیے. اب اٹھے مجمع سے بندہ جسے نبی کی حدیث نہیں سنی، حسین و منی وعلا بلا حسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. آج بندے کہتے ہیں ہم مجلس میں نہیں جائیں گے، ہماری عبادت کا وقت ہے، ہم ماتم نہیں کریں گے، ہماری نماز کا وقت ہے. رسول نے صدیوں پہلے کہہ دیا تھا جب بھی حجت بلائے عبادت روک دی جاتی. میں کرنا، کبھی کسی عبادت کو حجت کے سامنے لا کے کھڑا نہ کرنا. عبادتیں کرو دن رات کرو لیکن اطاعت حجت میں. تمہارے پاس آل محمد کا مقابلہ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں بچتا تو عبادت کو کھڑا کرتے ہو. کبھی بھی لکڑی لوہے سے نہیں ٹکرائی جاتی. بولے تو حسین کے موقع بیٹھے. عبادات واجبات ہیں، اللہ کا حکم ہے، ہم کرتے ہی ان کی وجہ سے ہیں کہ انہوں نے کی. علی نے سجدہ کیا تھا، علی کو سجدہ کرنے کے لیے جنت کے تصور کی ضرورت نہیں تھی، جہنم کا خوف نہیں تھا. علی نے نوکروں کو بتایا ہے کہ اللہ کو کیسے جھکتے ہیں. اطاعت، عبادت کرو تو اطاعت میں. اب ایسے کرنی جنگ صفین میں کیسا اطاعت گزار ہے کہ رسول کو دیکھا ہی نہیں. ایسے بھی صحابی ہوتے ہیں. تھوڑا تھوڑا اگر آپ آگے تشریف لیں، صلوات پڑھتے ہوئے آگے تشریف لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی صلی علی محمد وعلی. بسم اللہ. معذرت، زحمت کی معذرت، بعد میں آنے والے مومنین جو ہیں وہ کھڑے نہ ہوں، تکلیف کے باعث نہ بنے. بسم اللہ سے. اللہ صلی اب ایسے کرنی کیسے؟ صحابی رسول کو دیکھا ہی نہیں. ایک بار گئے تھے مدینہ اور ماں نے کہا تھا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، جلدی واپس آ جانا. رسول کسی غزوہ میں شرکت کے لیے گئے تھے، مدینہ پہنچے تو پوچھا کہ مسلمانوں کا رسول کہاں ہے، وہ جس نے رسالت کا اعلان کیا وہ کہاں ہے؟ تو کسی نے کہا کہ وہ تو کسی غزوہ کے لیے گئے ہوئے ہیں. اب ذہن میں ایک کشمکش تھی کہ رسول کی زیارت کے لیے رکوں یا ماں کا حکم دیکھوں. پھر ذہن میں آیا اچھا ماں انتظار کر رہی ہو گئی، واپس چلے گئے. رسول جنگ سے واپس مدینے پہنچے، رسول گھر نہیں گئے، مدینہ کی گلیوں میں رسول نے آ کے
یوں دیکھا, دیکھنے کے بعد کہنے کے کون آیا تھا, مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. کون کہتا ہے کہ ہم صحابہ کا تذکرہ نہیں کرتے؟ یہ ویسے کرنی, یہ نبی کا صحابی, نبی کو دیکھا نہیں, بعد میں مولا امیر المومنین کے قدموں پہ آ گیا. جنگ صفین میں علی کے لشکر میں تھا, ساتھ اپنے غلام لے کے گیا ہوا تھا. جنگ صفین جنگ رکی ہوئی تھی. اب ایسے کرنی نے اپنے نوکر سے کہا مصلی بچھا, مجھے عبادت کرنی ہے. اتنا بڑا عبادت گزار تھا اب ایسے کرنی کہ کتابیں کہتی ہیں کہ ایک رات پوری کھڑا ہوتا تھا اور کہتا تھا حاذا قیام الصلاۃ, آج صرف قیام کی رات ہے. اگلی رات رکوع کرتا تھا, اگلی رات سجدہ کرتا تھا. ساری رات اللہ کی عبادت کرنے والا علی کا نوکر, پہلے عبادت کر کے منوایا کہ علی کے نوکر سجدہ کیسے کرتے ہیں. پھر جنگ صفین میں اپنے غلام سے کہنے لگا مصلی بچھا, غلام نے مصلی بچھایا. کہنے لگا وضو کا پانی لے کے آ, غلام نے وضو کا پانی لیا. ادھر جنگ کا تبل بج گیا. کسی نے کہا کہ علی نے گھوڑے پہ سی رکھ دی ہے, اس نے وضو کا برتن وہیں پہ پھینکا. غلام کہتا آقا 2 رکعت پڑھ دی پڑی, کہتا شرم نہیں آ رہی, نماز تو جنگ کے لیے جا رہی ہے. میں حجت کو چھوڑ کے, امام کو چھوڑ کے جنگ کی تیاری کرو محمود بھائی. اطاعت حجت, عبادات کو یوں حجت کے مقابلے پہ نہ لانا. عبادت اچھی لگتی ہے جب حجت کے ادھر ہو. نہیں نہیں نہیں, آپ نے انصاف نہیں کیا. عبادتیں بڑی اچھی لگتی ہیں جب حجت کے پیچھے. لا کے سامنے کھڑی کرو گے عبادت نہیں رہے گی. بڑا مشہور واقعہ ہے, شیعہ گھر کے بچوں کو یاد ہے جب سیرت حسین پڑھی جاتی ہے کہ رسول سجدے میں تھے, مولا حسین مسجد میں آئے. اچھا مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ رسول کے بیٹے نماز ہی میں کیوں آتے ہیں. بعض بندے پڑھتے پڑھتے کہتے جی بچپن میں کھیلتے کھیلتے. قطعاً نہیں, توہین ہے. امامت کیا بچپن نہیں ہوتا, جو ماں کی گود میں لوہ پڑتے ہوں. ان کے ہاں بچپنا کیسا, ان کے ہاں کھیل کیسا. رسول بھی حکم پروردگار سے نماز پڑھا رہے تھے, حسین بھی حکم پروردگار سے آئے. کہیں بھی حکم کا رکاوٹ نہیں ہوئی, ٹکراؤ نہیں ہوا کہ ادھر حکم تھا اور ادھر حکم نہیں تھا. نہیں, نماز بھی حکم پروردگار میں پڑھائی جا رہی تھی, حسین بھی حکم پروردگار میں آئے. سب کو چیخا. شیعہ گھر کے بچے کو یاد ہے کہاں آ کے بیٹھے. اس سے آگے بھی تھوڑا سا بڑھو کہ جب حسین بیٹھے تھے تو کس حالت میں بیٹھے تھے. یہ سب نے پڑھا, آج تک پڑھا جاتا ہے. پوچھتے رسول پہ بیٹھے, پوچھتے رسول پہ بیٹھے, کیسے بیٹھے. رسول کا رخ تھا قبلہ کی طرف, رسول سجدے میں تھے. پوری ذمہ داری کے ساتھ ممبر پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا, حسین قبلہ رخ نہیں ہو کے بیٹھے. حسین نے اپنی پشت کی قبلہ کی طرف, رخ کیا نمازیوں کی طرف. اگر حسین بھی قبلہ رخ ہو کے بیٹھ جاتے, آج مورخ لکھ دیتا رسول بھی نماز پڑھ رہے تھے, حسین بھی پشت پہ نماز پڑھ رہے تھے. حسین نے رخ کیا نمازیوں کی طرف, رسول کی پشت پہ چہرہ نمازیوں کی طرف کیا حسین نے, نمازیوں کی طرف رخ کر کے حسین بیٹھ گئے. اگر کسی کے ذہن میں تصویر آ رہی ہے تو وہ جملے کی قیمت ادا کرے گا. حسین نے رسول کی پشت کو منبر بنایا. پشت مصطفیٰ کو منبر بنا کے یہ صحابہ کی طرف بچپن میں یہ جو چالیس سن چھوٹا ہے, حسین نے یہ نمازوں کی طرف دیکھنا شروع کر دیا. رسول کی واجب تصویروں کا بند ہو گئی. نماز کے لیے کہا خیر ہو, آئے رسول نے سر نہیں اٹھایا. جیسے ہی نمازی سر اٹھاتے تھے حسین کو دیکھتے تھے, سجدہ کر دیتے تھے. حسین کو دیکھتے تھے, سجدہ کر دیتے تھے. حسین کو دیکھتے تھے, سجدہ کر دیتے تھے. مجھے نہیں پتا کون بندہ ہے جو حسین سے نہیں آیا ہے. ہر نمازی سر اٹھاتا, حسین دیکھتا, سر سجدے میں, حسین دیکھتا, سر سجدے میں. میرے مالک بھیج دے جبریل کو, بس ہو گیا سجدہ. اٹھا لے حسین کو, خدائے محیط کو لطف لینے دے. خدا کو اسی بات میں مزہ آ رہا ہے. عبادت خدا کی ہو رہی ہے, زیارت حسین کی ہو رہی ہے, سجدہ اللہ کو ہو رہا ہے, چہرہ حسین کا دیکھا جا رہا ہے. ہم صحابہ تو حسین کی زیارت کر رہے تھے, لیکن رسول سجدے میں تھا. رسول کا کوئی بھی ایک سے حکم اللہ کے بغیر نہیں ہوتا. اس کا مطلب رسول سجدے میں تھا تو کیا رسول کے چہرے میں نہیں تھا کہ میری پشت میں حسین ہے. رسول کے چہرے میں تھا, رسول کے چہرے میں کیا تھا کہ میری پشت میں حسین بیٹھا ہے. رسول کے تخیل میں حسین, رسول کے خیالوں میں حسین, رسول کے ذہن میں حسین, رسول کی نماز میں حسین, رسول کے سجدے میں حسین. آج مولوی کہتا ہے مجلس روکو,
اختیار رسول کیا تھا کہ کہا کہ نماز توڑو جب حجت بلائے. جملے کا لطف لینا. رسول کا اختیار یہ ہے کہ وہ عبادت گزار سے کہہ رہا ہے کہ جب حجت بلائے تو نماز توڑو. صحابہ نے نماز توڑی رسول کی وجہ سے. رسول نے نماز بڑھائی حسین کی وجہ سے. روکی نہیں, بڑھائی. یہ عبادت میں آ جائیں تو عبادت رکتی نہیں, عبادت بڑھتی ہے. رسول نے سجدہ بھی دوبارہ نہیں کیا, رسول نے نماز کو بڑھایا. بڑھایا کیوں؟ جس کی پڑھا رہا تھا اس نے وحی کر دی تھی, یہ سر نہ اٹھے, اب سر نہ اٹھے, اب سر نہ اٹھے. کون کہہ رہا تھا؟ وہ کہہ رہا تھا جو رسول رات کو نماز کے لیے اٹھتا تھا تو وہ کہتا تھا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا, اٹھا کر مگر تھوڑا. رسول کہتا مجھے سجدہ کرنے دے, وہ کہتا نہیں عبادت گھٹا, نہیں مجھے پوری رات عبادت کرنی, نہیں تھوڑی گھٹا. وہ جو کہتا تھا نا گھٹا, آج کہہ رہا بڑھا. سر نہ اٹھے, یہ سر نہ اٹھے. جو اہل زبان بیٹھے وہ جملے کا لطف لیں گے. میرے لئے کب تک؟ فرمایا جب تک. جب تک حسین اٹھے. میرے لئے یہ نماز ہے. فرمایا جو پشت پہ بیٹھا یہ بقائے نماز. سر نہ اٹھے, سر نہ اٹھے. حسین پشت پہ بیٹھے ہوئے, سر نہ اٹھے. رسول نے نماز کو لمبا کیا حسین کی وجہ سے. خدا معبود ہے. معبود وہ ہوتا ہے جس کی عبادت کی جائے. رسول اس کا عبد ہے. اور رسول امت کا کہتا ہے کہ جب بھی میری گواہی دو تو مجھے رسول سے پہلے عبد کہا کرو. محمدن عبدہ و رسول. یہ اس کا عبد بھی ہے, رسول بھی ہے. رسول کہتے تھے میرے لیے مقام رسالت سے زیادہ فخر ہے مقام عبدیت, کہ میں اس کی عبدیت میں ہوں, میں اس کی عبادت کرتا ہوں. رسول کو یہ لفظ بڑا اچھا لگتا تھا, اس لیے خدا نے معراج کی رات کہا تھا پاک ہے وہ ذات جو اپنے عبد کو سبحان الذی اسری بعبدہ, اپنے عبد کو. رسول عبد, وہ معبود. معبود اسے کہتے ہیں جس کی عبادت ہو. عبد اسے کہتے ہیں جو عبادت سکھائے. ہم جو عبادت کرتے ہیں ہم عابد ہیں, عبد نہیں, کیونکہ ہم نے کسی عبد سے سیکھا ہے کہ کیسے کرتے ہیں. چلے اور آسان کرتا ہوں, جو نماز پڑھے اسے عابد کہتے ہیں, جو نماز سکھائے اسے عبد کہتے ہیں, جس کی ہو اسے معبود کہتے ہیں. بڑی خوبصورتی سے آخری جملہ سن لینا. مسجد میں حالت کیا تھی؟ پیچھے عابد, عابد پڑھ رہے تھے, عبد پڑھا رہا تھا, معبود کی ہو رہی تھی. حسین عابدوں سے گزرے, عبد کی پشت پہ آ کے پشت عبد پہ بیٹھ کے معبود کو دیکھا. عابد پیچھے رہ گئے, عبد نیچے, معبود اوپر. جتنا مزہ میں اپنے اندر محسوس کر رہا ہوں اتنا تمہارے اندر آئے گا تو میں جملہ اگلا پڑھوں گا. عابد محمود رانی صاحب پیچھے رہ گئے, عبد پڑھا رہا تھا. حسین عبد کے اوپر بیٹھا ہے. حسین نے کہا میرے پروردگار تیرا میرا ہونا ہے سودا, میں نے کرنا ہے تیرا سجدے کا حق ادا. یہ عابد ہے, یہ عبد ہے, تو معبود ہے, میں کون ہوں؟ اخلیم بھائی یہ عابد, یہ عبد, تو معبود, میں کون ہوں؟ فرمایا حسین پشت نہ چھوڑنا, میں تجھے بتاؤں تو کون ہے. تو ہے ابا عبداللہ.
تو ہے عبداللہ۔ حسین نے پشت رسول کو چھوڑا، پشت رسول کو چھوڑنے کے بعد پشت رسول کو چوما، جن صفوں سے گزرے تھے انہی صفوں سے واپس پلٹے۔ جملہ سننا، گھر گئے حویلی میں، ماں کی گود میں جا کے بیٹھے، یوں سینے سے لگا کے بلا تشبیہ شہزادی نے ماتھا چوم کے کہا امامت کے ساتھ رسالت کی خوشبو ہے۔ حسین کہاں سے آیا ہے؟ اماں مسجد میں گیا تھا، نانا سجدے میں تھے، اماں میں پشت پہ بیٹھ گیا، اماں نانا نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا، میں پشت میں بیٹھا تھا، صحابی اٹھتے تھے میں دیکھتا تھا، وہ سجدہ کر رہے تھے کیونکہ نانا سجدے سے سر نہیں اٹھا رہا تھا۔ اماں تسبیح سبحان ربی الاعلی و بحمدہ نانا نے 72 دفعہ پڑھی ہے، میں گر رہا تھا اماں۔ ادھر حسین نے پورا مسجد کا واقعہ سنایا، بلا تشبیہ شہزادی نے یوں حسین کو اٹھایا، حسین تو میرا بیٹا بعد میں ہے، وہ میرا بابا پہلے ہے، وہ تجھے بیٹا کہتا ہے، تجھے اٹھاتا ہے، تجھے ممبر پہ بٹھاتا ہے، کبھی تجھے کاندھوں پہ بٹھاتا ہے، پیار کرتا ہے تجھ سے۔ حسین ایسا بھی کیا کہ میرا بابا اتنی دیر سجدے میں تیری وجہ سے رکا رہا۔ ماں کے چہرے کی حالت دیکھی، حسین دیکھ کے کہتے اماں میں تو حسین اللہ کے حکم سے منوانے گیا تھا، اگر تجھے تیرے بابے کی محبت اتنی یاد آ گئی ہے تو اماں حسین وعدہ کرتا ہے، نانے نے سر خود اٹھایا تھا، نانا نے رکھا بھی مرضی سے تھا، نانا نے اٹھایا بھی مرضی سے، میں وعدہ کرتا ہوں رکھوں گا میں اٹھائے گا میرا کام۔ اما نانا نے 70 تسبیح پڑھی یا 72 پڑھی، میں ایک ایک تسبیح پہ ایک ایک قتل نہ کرواؤں گا، مجھے تو اپنا اللہ بنا۔ رسول کے قرض اتارنے، توحید منوانے آج اتر آئی محمد کی بیٹیاں کربلا کے ساتھ۔ 2 محرم ورود کربلا، جنگلوں میں آ گئی علی کی بیٹیاں، صحرا میں آ گئی رسول کی بیٹیاں، جو گھر سے باہر کبھی نہیں آئی تھیں، جن کا ننگا سر کبھی سورج نے نہیں دیکھا تھا، وہ آج صحرا میں آ گئی۔ کربلا سے پچھلی منزل منزل ذو حسن، اس پہ حسین مولا کا قافلہ پہنچا تھا جب ہر وہاں پہ آ گیا۔ یہ کربلا سے کتابیں کہتی ہیں 80 کلومیٹر یا 80 میل جو آج کربلا ہے، اس دور میں نینوا، غازریہ، دشت بلا، کرب و بلا، 28 نام لکھے ہیں علماء نے حسین کے آنے سے پہلے اس صحرا کے۔ حسین کے آنے کے بعد اب ایک ہی نام ہے کربلا معلی۔ اس سے 80 کلومیٹر دور ایک منزل منزل ذو حسن، منزل اشراق سے پہلے کی منزل ہے، جہاں پہ آ کے حسین بادشاہ کے قافلے کے ساتھ آ کے امام حسین نے قافلہ روکا، یا دور سے غازی نے دیکھا کہ گھوڑوں کی گرد اٹھ رہی ہے۔ امام حسین اپنا قافلہ روک چکے تھے کربلا سے پہلے۔ عباس نے کہا اکبر، قاسم، جلدی آؤ، وہ دیکھو کوئی قافلہ آ رہا ہے۔ عباس مولا، علی اکبر، قاسم بڑھے، آگے جا کے قافلے کو روکا۔ ایک سپاہی آ گیا جس کے ہاتھ میں سفید پرچم ہے۔ عباس نے کہا کون ہے؟ اس نے کہا جس دستے کو لے کے آئے ہیں اس دستے کا سالار حر ابن یزید الرہائی ہے، میں اس کا بھیجا ہوا سپاہی ہوں، سفید پرچم امن کے لیے لے کے آیا ہوں، حسین سے ملنا چاہتے ہیں۔ عباس نے کہا وجہ ملنے کی بتاؤ۔ انہوں نے کہا حر حسین سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے۔ مولا عباس وہیں سے واپس پلٹے، خیمے میں بیٹھے تھے کریم کربلا، آ کے آواز دی مولا ایک فوج کا دستہ آیا ہے جس کا سپہ سالار حر نام کا شخص ہے، وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ حسین ابن علی نے کہا حر آ گئے؟ اتنا کہنا تھا یا عباس نے کہا مولا آپ جانتے ہیں
فرمایا عباس اس جگہ پر رکنے کی وجہ یہ تھی کہ مجھے اس کا انتظار تھا. تو مولا اسے بلاؤں؟ فرمایا اسے بلاؤ. عباس گئے. عباس کے کربلا پہنچنے سے پہلے شام میں بیٹھا یزید جس سے ڈر رہا تھا اس کا نام عباس تھا. جب عباس خود لینے کے لیے گئے نا تو حر نے کہا کہ مجھے خبر ہے تو علی کا بیٹا ہے، تیرا نام عباس ہے، تو بابے کی طرح لڑتا ہے، میں جنگ نہیں کروں گا، میں صرف حسین سے ملنا چاہوں گا. جب حر ملنے کے لیے آئے ہیں تو حر مولا حسین سے گفتگو کر رہے ہیں، دائیں ہاتھ پہ مولا حسین کے عباس کھڑے ہیں. مولا حسین نے حر سے پوچھا حر آنے کی وجہ. حر کہتا ہے کہ میں آپ ہی کی طرف آ رہا تھا، مکہ کے رستے میں تھا، آپ کوفہ کے رستے میں ہیں. یزید چاہتا ہے کہ آپ کوفہ نہ جائیں، میں آپ کو اسی منزل پہ روکوں. مولا حسین نے حر کا چہرہ دیکھا اور چہرہ دیکھنے کے بعد حسین کی آواز ہے، حر گفتگو بعد میں ہوگی، تیرا چہرہ بتا رہا ہے کہ تجھے پیاس ہے. حر دیکھ کے کہنے لگا علی کا بیٹا صرف میں ہی نہیں، میرا پورا لشکر پیاس ہے. کیونکہ ہم نے کسی منزل پہ اپنے گھوڑوں کو روکا نہیں کہ تم تک پہنچ جائیں. جب کہا حسین مولا نے یوں بلا تشبیہ عباس کی طرف دیکھا، عباس مشکیزوں کے تسمے کھولو، ان کے لشکر کو پانی پلاؤ. 40 اونٹوں پہ پانی کے مشکیزے تھے جو حسین لے کے چلے تھے. عباس ایک ایک مشکیزہ اتارتے، ایک ایک سپاہی کے پاس جاتے. حر کی لشکر کے ایک ایک سپاہی نے پانی پیا. کتابیں کہتی ہیں کہ مولا حسین کی آوازیں صرف لشکر کو نہیں، ان کے ساتھ ان کے گھوڑوں کو پانی پلاؤ. اور عباس پانی پلاتے ہوئے ذہن میں رکھنا کہ گھوڑے کی فطرت ہے یہ پانی سے منہ اٹھاتا ہے، لیکن اس کو پیاس ہوتی ہے، لیکن ایک بار منہ اٹھا لیتا. جب تک 3 بار منہ نہ اٹھائے ان کے آگے سے پانی پیچھے نہ کرنا. سادات و غیر سادات، یہ تھوڑا میں نے مقدمہ پڑھا تاکہ آپ کو ورود کربلا سنا سکوں، بس اس سے آگے اور میں کیا پڑھوں. حر کا لشکر پانی پی رہا تھا، سکینہ خیمے میں دیکھ حسین کی بیٹی پہلی بار سفر میں نکلی تھی، وہ عربوں کے مزاج سے واقف نہیں تھی. اسے پتا چل گیا کہ جیسا میرا بابا مہمان نواز ہے ایسے ہی سارے عرب مہمان نواز ہوں گے. حر کے لشکر نے پانی پی لیا. پانی پینے کے بعد مولا حسین کا قافلہ ادھر سے چلا، حر کا قافلہ ادھر سے چلا. تھوڑے رستے میں آگے آئے تھے یا ادھر سے کوفہ کی طرف سے ایک قاصد حر کے لشکر میں آیا کہ ابن زیاد کہہ رہا ہے کہ میں نے تجھے کہا تھا کہ رستہ حسین کا روک. تو حسین کا رستہ روکنے کی بجائے حسین کے قافلے کے ساتھ کیوں چل رہا؟ حر نے اس قاصد سے کہا میری جرت نہیں ہے، یہ محمد کا بیٹا ہے. اس نے کہا پھر تیرے ہی لشکر میں کچھ ایسے شخص ابن زیاد نے تعینات کیے ہیں جن کو حکم ہے کہ اگر حر حکم عدولی کرے تو حر کا سر کاٹ کے کوفہ بھیجو اور لشکر کی سربراہی کرو. حر کو یہ خبر پہنچی. حر نے اپنا گھوڑا دوڑایا. حسین کے گھوڑے کے سامنے حر کا گھوڑا آیا. حر نے حسین کے گھوڑے کی لجام میں ہاتھ کا رکھنا تھا. عباس نے قبضہ تلوار پہ ہاتھ رکھا. ادھر عباس کا ہاتھ قبضہ تلوار پہ رکھا. حسین نے کہا عباس رک. حر کی طرف دیکھے کہ حسین کے بعد حر تیری ماں تیرے ماتم پہ روئے. کتابیں کہتی ہیں جملہ سنت ہے کہ حر اپنی مٹھیوں کو بھینچ کے کہتا ہے حسین تو نے تو میری ماں کا نام لے لیا لیکن میں تیری ماں پہ سوائے درود تو کچھ نہیں کر سکتا. اتنا جملہ کہنا تھا. حسین کی آواز ہے حر تو نے جنگل میں میری ماں کا حیا کیا، میں تیری جنت کا سامان ہوں. عباس جی مولا. عباس قافلہ روکو، بس میں ورود کربلا پڑھنے لگا. عباس قافلہ روکو، منزل یہی ہے. کربلا کے ٹیلوں پہ قافلہ اتر گیا. مولا حسین کی آواز آئی عباس خیمے نہ لگانا، ابھی خیمے نہیں لگانے. عباس گھوڑا دوڑا، اطراف میں دیکھ کے قریبی آبادی کون سی ہے اور پتہ کر ان ٹیلوں کا مالک کون ہے. سخی عباس نے گھوڑا دوڑایا. تھوڑی دیر بعد عباس واپس آئے. آ کے کہنے لگے مولا خبر ہو گئی ہے، اس سے تھوڑا ہٹ کے ایک قبیلہ آباد ہے، بنی اسد کے لوگ ہیں، کوفہ سے ہجرت کر کے یہاں آباد ہوئے ہیں. مولا ان کا ایک بوڑھا سردار ہے، وہ قبیلہ یہاں آباد ہے، یہ ٹیلے ان کی ملکیت ہے. مولا حسین کی آواز آئی ان سے کہو
कि मैं तुमसे मिलने के लिए आना चाहता हूँ। अब्बास ने जाके पैगाम बताया। वो जो कबीला बनी असद का बूढ़ा था ना, वो अपने घर से निकला। इसने कहा कौन मुसाफिर है? कहने लगे कोई मुसाफिर आया है, वो तुमसे मिलना चाहता है। जब इतना कहना था उसने बुला लिया मौला हुसैन अकबर और अब्बास के साथ कबीला बनी असद में पहुंच गए। कबीला बनी असद में पहुंचना था, या कबीला बनी असद का बूढ़ा सरदार, किताबें कहते उसके अबरू इतने झुके हुए थे कि हाथों से अबरुओं को उठा के देखता था। इसने अपने हाथों से अबरुओं को उठाया, इसने अब्बास का चेहरा देखा, क्या लगा अच्छा तो तू सरदार है। जब तू सरदार है, अब्बास ने हुसैन के कदमों पर हाथ रखा। बनी असद का बूढ़ा देख लगा इतना खूबसूरत हो के तू जिसके कदमों पर हाथ रख रहा है, ये कौन होगा? या मौला हुसैन घोड़े की जीन पे बैठे हुए हैं। बनी असद के बूढ़े ने यूं सर उठाया, कौन? फरमाया मुसाफिर हूं। क्यों आया है? फरमाया ये टीले तुम्हारी मलकियत है? हमारी मलकियत है, मैं ये खरीदना चाहता हूं। इतना कहना था, बूढ़े ने ठंडी आह भरी, आबर कहने का मुसाफिर अपने वतन वापस चला। ये जंगल रहने की जगह नहीं, ये टीले कभी भी आबाद नहीं हो सकते। हम नस्ल दर नस्ल यहां बैठे हुए हैं, यहां ना ज़राअत होती है, ना कोई खेती बाड़ी होती है, ना ये रहने की जगह है, ना यहां कोई मकान बना सकता है। ये रहने की जगह नहीं है, जा अपने वतन वापस चला जा। हुसैन मौला कहने लगे तू बेच, मैं इसे ऐसा रहने के काबिल बनाऊंगा कोई दुनिया यहां ना आए, मुझे इस दश्त का मुसाफिर ना कहना। इतना कहना था, ये देख के कहने लगा अच्छा तो फिर ऐसे कर, क्या सौदा, क्या बेचना, क्या खरीदना, कितनी देर के लिए यहां रहेगा? हुसैन ने कहा कितनी देर के लिए नहीं, क्या मतलब के लिए रहूंगा। कहने लगा यहां घर बनाना चाहता है? हुसैन की आवाज, यहां घर बनाऊंगा। कहने लगा अच्छा तो ठीक है मैं बेच देता हूं। हुसैन की आवाज आई, फिर तुम्हारा इस जगह के साथ कोई ताल्लुक ना होगा, और अगली शर्त यह है जब मैं खरीद लूं फिर अगले 10 दिन तुम में से इधर कोई नहीं आएगा। जब कहा तुम में से इधर कोई नहीं आएगा, कहने लगा ये कैसा कानून है? मर्द मर्दों से मिलते हैं, हम तुमसे मिलने के लिए आया करेंगे। हुसैन की आवाज है मैं अकेला नहीं आया, मेरे साथ मेरी बहनें आई हैं। बहनों का नाम आना था, मेरी तफसीर में जुमला सुना जाए, बहनों का नाम आना था। कभी न बन सकते बूढ़े ने अपने सर से अपना अमामा उतारा, मुझे नहीं पता तू कहां का रहने वाला है, लेकिन तू जिसका भी कलमा पढ़ता है तुझे उसकी कसम वापस चला जा। यहाँ बहनें ना उतारना, यहाँ बेटियां ना उतारना। हुसैन मौला की आवाज़ें क्यों ना उतारो? तेरे घर आधी आधी रात को इन टीलों से किसी बीबी के रोने की आवाजें आती। हम तो डरे हुए हैं, हम तो सहमे हुए हैं, हम तो कभी से जंगल में गए नहीं। यहाँ कोई बीबी चीखे मार के रोती है। मुसाफिर जितनी जल्दी हो सके बहने लेके यहाँ से चला जा, बेटियां लेके यहाँ से चला जा। इतना जुमला कहना था या हुसैन घोड़े की जीन से उतरे। हुसैन ने रेत उठा के चूमी। हुसैन कहते अम्मा ज़हरा तेरा गरीब आ गया है। ज़हरा का नाम आना था, बनी असद का बूढ़ा तलवा। कहना तूने किस ज़हरा का नाम लिया है? कहना मोहम्मद की बेटी फातिमा। बनी असद का बूढ़ा कहते तू मोहम्मद को जानता है? हुसैन कहते जैसा मैं जानता वैसा कोई भी नहीं जानता। तू बता तूने मदीने वाला मोहम्मद देखा? बनी असद का बूढ़ा देखे जवानी में एक बार मदीने गया था, फिर नहीं गया, फिर बीमार हो गया, ज़ईफ हो गया, नहीं जा सका। जवानी में एक बार गया था। हुसैन देख के कहते अच्छा मदीने गया है? जंगल में अपने शहर में जाने वाला मिला। हुसैन को कहते मुझे मदीने की कोई बात बता। कहने लगा बड़ी हसरत लेके गया था। जब मैं मदीने गया था ना तो रसूल मस्जिद में थे, मैं मस्जिद में गया, मैंने रसूल की जियारत की है। हुसैन कहते जब तुम मिलने के लिए गया तो रसूल क्या कर रहे थे? हबीब ने मुज़ाहिर के कबीले का ये बनी असद का बूढ़ा देख कहता जब मैं गया था ना तो मोहम्मद मिंबर में बैठे हुए थे, एक छोटे से बच्चे गोद में बैठे थे, बार बार माथे चूमते थे, बार बार सीने से लगाते थे। हुसैन चीखे मार के पहचान वही हुसैन है, तू हुसैन है। फिर मैं मिन्नत करूंगा रसूल का बेटा। ये जगह ना किसी नबी को रास आई, ना किसी नबी के बेटे को रास आई।
بنی اسد کا بوڑھا کہتا میں نے اپنے بوڑھوں سے سنا ہے، بزرگوں سے سنا ہے، یہاں پہ نبیوں کے خون نکلے، یہاں پہ نبی گھوڑوں سے گرے ہیں، یہ جگہ نبیوں کے رہنے کی نہیں ہے، بیٹیاں لے کے یہاں سے چلا جا۔ حسین وہ کہتے نہیں، جگہ میں خریدوں گا، اس سے آباد کروں گا، یہ مربع میل فرات میرا خریدا ہوا ہے، جب چاہو یہاں آنا، پانی بھر لینا، ٹیلے سے نیچے نہ اترنا، کوئی مد ٹیلے پہ کھڑا نہ ہو، میں یہاں پہ اپنے خیمے لگانے لگا ہوں۔ 60,000 دینار میں 60,000 درہم میں کربل کی زمین کا سودا ہوا۔ حسین نے کہا میں 60,000 درہم دیتا ہوں، نام ہوگی میرے اکبر کے، ہبا کر دوں گا میں تیرے، تمہارے بنی اسد کے نام پہ ہبا کروں گا۔ کہنے کہتے بیچ دی تو ہمارے نام پہ ہبا کیوں کرتے ہیں؟ حسین دے کے کہتے 3 شرطوں پہ ہبا کروں گا۔ پہلی شرط تمہارے ساتھ یہ ہے، میں تم سے زمین خریدوں گا، تمہیں قیمت دوں گا، لیکن دوبارہ تمہیں اس کو ہبا کروں گا۔ پہلی شرط یہ ہوگی کہ 10ویں محرم کی شام ہو، تم یہاں پہ اپنے مردوں کو لے کے اترنا، یہاں کوئی لاشیں بغیر کفن کے ہوگا، ان لاشوں کو دفنا دینا، میری پہلی قیمت پوری ہو جائے گی۔ حسین نے کہا میری دوسری شرط ہے، اگر تمہارے مرد کسی خوف کی وجہ سے نہ آ سکے، اپنی عورتوں کو لے کے یہاں پہ آنا، وہ ہمیں دفن کر دیں گی، میری دوسری شرط پوری ہو جائے گی۔ حسین نے کہا میری تیسری شرط ہے، کچھ اور ہو نہ ہو لیکن یہاں پہ تمہیں قیامت تک کے لیے وقف کر کے لے کے جا رہا ہے، یہاں پر قیامت تک کے لیے میرے مہمان آئیں گے، انہیں 3 دن کے لیے